السلام علیکم دوستو، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ تمام احباب امید ہے عیدگاہوں سے نماز عید کی فراغت کے بعد اپنے گھروں کو تشریف لے آئے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی قربانی کے لیے ہر ایک تگدو میں مصروف و مشغول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو دوست بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو منظور و مقبول فرمائے اور اس دی گئی قربانی کی فیض و برکات آپ کی زندگی میں بھرپور آئے۔ قربانی دراصل بہت کمپریہنسو ٹرم ہے، بہت ہی زیادہ اس کے مدلل اور مفصل معنی ہیں۔ ہم قربانی کو محض جس کا سورۃ المعون میں بھی ذکر ہے، سورۃ الکوثر میں بھی ذکر ہے، فصل لربک وانحر، کہ ہم نے قربانی کا اکتفا کر لیا کہ شاید ایک ذبح کر دینا ہے جانور، اور اس مذبح کے نتیجے میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جانی ہے۔ اس قربانی کا آغاز آپ دیکھیے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات کی قربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو، اور ایک ہی اولاد ہو، ذبح کر دے، قربان کر دے، یہ بہت بڑا مجاہدہ اور بہت بڑا جذبہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کی ذات کہ تمام دنیا میں مروجہ قوانین، اللہ تعالیٰ کی فطرت، اللہ تعالیٰ کے اصول، اللہ تعالیٰ کی مینیفیسٹیشن دنیا میں لاجک پر مبنی ہے، عقیدتوں پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں تمام احکامات اور ان کی بجا آوری، دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو جانا، اللہ کا حکم قائم ہو جانا، یہ خالصتاً عدل پر مبنی ہے، خالصتاً لاجک پر مبنی ہے، ڈھکوسلوں پر اور عقیدتوں پر مبنی نہیں ہے۔ گو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے، اور اس میں جیسے قرآن میں بھی ہم سے یہ عہد لیا گیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی رسول کی ذات کے ساتھ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرو ہم کرتے، لیکن یہ لاجک پر تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ قربانی مانگی گئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب اور پیاری ہے، وہ بیٹا ہے، بیٹے کی قربانی مانگ لی گئی کہ اس کو بلی چڑھائیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر خم تسلیم کیا، اور جب سر خم تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز و ناتواں ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کا حکم غالب رہے گا، تو اللہ کو سیدنا ابراہیم کا وہ جذبہ اور وہ نیت، وہ اخلاص اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو، بیٹے کی قربانی کو مقبول کرتے ہوئے اس کے متبادل جانور پیش کر دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اگر محض ایک مینڈھا، ایک گائے، ایک اونٹ کی قربانی مطلوب ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو صریحاً اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ اے ابراہیم ایک اونٹ ذبح کر دیں، 100 اونٹ ذبح کر دیں، 100 بیل ذبح کر دیں، لیکن کہا کہ نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ مقصد کیا تھا کہ اپنے دل سے جو سب سے محبوب چیز ہے اس کو قربان کرو۔ اولاد سے محبوب اور مقرب چیز انسان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان سے ذرا پوچھئے، سب سے مقرب اور محبوب چیز اولاد ہے اور اس کی قربانی مانگ لی گئی۔ تو قربانی کا فکر و فلسفہ دراصل ہم سے ہماری سب سے محبوب چیز مانگنا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے یہ عمل نہیں کرانا چاہتا کہ اپنے 10-15 ہزار، 20 ہزار، 40 ہزار، 1 لاکھ خرچ کر کے ایک جانور ذبح کر کے اس کی بھرپور نمود و نمائش بھی کر دیں اور پھر ذبح کر دیں اور پھر اس کا گوشت بچا بچا کے فریجوں میں 150-200 شاپروں کی شکل میں رکھ دیں اور پھر سال بھر کھاتے رہیں، یا کم و بیش 1 کوارٹر 3 ماہ کھاتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قربانی یہ ہے کہ محبوب ترین چیزوں کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ آج کی ہماری محبوب ترین چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے ذاتی مال ہے، محبوب مال ہے جس کو ہم نے چھپا چھپا کے رکھا ہوا، ہماری ضروریات اور استعمال کی چیزیں ہیں جن سے ہم اس قدر محبت کرتے ہیں کہ پڑوسی ہم سے گاڑی مانگ لے ہماری جان پہ بناتی ہے۔ سورۃ المعون میں کیا کہا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایسے ریاکار نمازی ہیں کہ ضرورت کی عام استعمال کی چیزیں لوگوں کو نہیں دیتے، مستعار نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی دراصل تمام مادی اشیاء کی محبتیں آپ کے دلوں سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کو نکالیے، سوسائٹی کے لیے خیر بن جائیں۔ ہم اس قدر بخیل اور اس قدر ایگوسٹک ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہیں کہ ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہوں، 2 لوگ ہم سے لفٹ مانگنا چاہیں، ہم نہیں دیتے۔
کہ یہ میلے کچیلے ہوں گے یا یہ غریب غربا ہیں، میرے سٹیٹس کے نہیں ہیں، میں اپنی گاڑی میں ان کو کیوں بٹھاؤں؟ تو قربانی پھر کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈونگرے چاہ رہے ہیں۔ قربانی تو دراصل اپنا ہر چیز، اپنی ہر پسندیدہ، ہر مرغوب، ہر محبوب چیز خدا کی راہ میں پیش کر دینے کا نام ہے۔ سورۃ الکوثر بھی یہی آپ سے متقاضی ہے۔ سورۃ الکوثر فصل کا مطلب یہ نہیں، فصل لربک ونحر کا مطلب یہ نہیں دے رہی ہے آپ کو کہ قربانی میں ایک اونٹ لے لیں اور بس پھر دندناتے پھریں سوسائٹی میں۔ اور ہمارے ہاں کا تو سماج اس قدر دوغلا اور منافق سماج ہے، اسی 2023 کی قربانیوں میں کئی دفاتر میں خود مشاہدہ کیا، میں خود شاہد ہوں کہ جو فیسیں چل رہی ہوتی ہیں دفتر، سرکاری دفاتر کی، ان فیسوں کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ جو حرام کی مد میں، رشوت کی مد میں، کمیشن کی مد میں، کک بیکس کی مد میں جو فیسیں بٹوری جاتی ہیں ان کو چار چاند لگ گئے، اور ڈھٹائی کے ساتھ بڑے ببانگے دوہل کہ یار قربانی آ رہی ہے، قربانی کرنی ہے، بھائی اتنے پیسوں میں کام نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کو تو خاص پاک اور بڑا ہی ان تمام کثافتوں سے پاک مال چاہیے۔ وہ آپ کی نیت ہے، سب سے پہلے نیت ہے، انما الاعمال بالنیات جو کہا گیا۔ نیتیں جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ لوگوں کی جیبوں پر نظر ہے کہ وہاں سے پیسے بٹور کے اس کی قربانی کریں گے، تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کی ذات کو، جو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان جب سوچتا ہے تو خدا کے ادراک میں وہ بات آ جاتی ہے، تو ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو قربانی تو دراصل خیر کا نام ہے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینے کا نام ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو ہمارا اس کا علامتی اظہار ہے عید الاضحیٰ کے دن، یہ بنیادی طور پر علامتی اظہار ہے۔ اس کے پیچھے وہ سبق شامل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ زندگیاں دیکھیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے 1 درجن بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبوب و مقرب اور پیارا بیٹا، نور نظر، نور چشم، سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام ہی آپ سے چھین لیے جاتے ہیں، آپ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، فیوز و برکات ان کے پاس ہیں، معجزات ان کے پاس ہیں۔ ان معجزات کے ذریعے سے کیا وہ اپنا بیٹا برآمد نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اور انسان کی دنیا میں رہنے کے طور طریقوں کو لاجیکلی پیش کرنے کے لیے یہ سارے جد و جہد کی سالہ سال کی محنت کروائی۔ حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے غم میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، اپنی بینائی کھو دی، لیکن تا وقت ہے کہ آپ کے دل سے بیٹے کی محبت ختم نہیں ہوئی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے بازیاب نہیں کرا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے جب وہ دستبردار ہو گئے کہ اللہ تو ہی محبوب ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرا ہی حکم قائم رہے گا، تب جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو آپ سے ملا دیا گیا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی بحال کر دی گئی۔ اسی طرح آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی، مختلف انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے واقعات تو پڑھیں، کس قدر زیادہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کر دی اور انسانیت کے لیے مارے مارے پھرتے رہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے 3 ایام میں 1-2 جانور ذبح کر کے اللہ پہ بڑا احسان کر دیا ہم نے، اور پھر اس کے گوشت کو بھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں، خدا کی مخلوق کے وہ بھی کام نہ آئے، تو یہ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کے ذریعے پہچانے گا اور پہچان رہا ہے۔ تو ہمارے نانا فرمایا کرتے تھے بزرگ، کہ انسان کے اوپر نیتوں کا پھل لگتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ اور محاصرہ کیجئے، اپنی زندگیوں کا کیتھارسس کیجئے کہ آپ کی زندگیوں میں پیسہ ہونے کے باوجود اگر سکون نہیں ہے، آپ کی زندگیوں میں مال اسباب ہونے کے باوجود اگر سکون نہیں ہے، آپ کی زندگیوں میں رزق نہیں بڑھ رہا، آپ کی زندگی میں بہت سارے اسباب ہیں لیکن سکون نہیں ہے، سیرینٹی نہیں، لائف میں پیس نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتیں بدنیت ہیں، نیتیں کہیں اور ہیں۔ ان نیتوں کو صاف کریں، انسانیت کے فکر میں ہر لمحہ ہر لحظہ قربانی کی جد و جہد میں رہے۔ وہ قربانی اپنے کپڑے کسی کو دان کرنے کی صورت میں ہو، وہ قربانی اپنی گاڑی کسی کو مستعار دینے کی صورت میں ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سورۃ الماعون جو کہہ رہی ہے کہ ضرورت کی عام چیزیں، وہ قربانی اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں کسی کو دان کرنے کے نظریے سے ہوں، یہ ہر درجے کی قربانی ہے، اور اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر رہنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا مال اللہ کی مخلوق کو دان کریں تاکہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو۔ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے، اور اپنے دوستوں سے بھرپور انٹریکشن کریں، محبتیں بانٹیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و